بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ میں اس چینل سے سرکاری ملازمین کے قوانین کے حوالے سے انہیں ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ سبسکرپشن جو ہے وہ کسی بھی چینل کی ریچ بڑھانے میں بڑی ممد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ ایجوکیشن کا سلسلہ، سرکاری ملازمین کو قوانین کے لحاظ سے ایجوکیٹ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ مزید پھیلے اور تمام ملازمین تک پہنچے، اس لیے اس کو سبسکرائب کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اگر آخر میں آپ کو میری یہ ویڈیو جو ہے، معلومات جو ہے وہ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو سرکاری ملازمین کو چھٹی ملتی ہے اس کے حوالے سے۔ تو اس میں چھٹی کی ایک قسم ہوتی ہے ایکس پاکستان لیو، جس کو کہا جاتا ہے جو اگر ملک سے باہر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایکس پاکستان لیو لینا چاہیے۔ اس کو بالکل ہڈن رکھ کے یا این او سی یا وہ جو اپنا بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اپنا پاسپورٹ جو ہے اس کو دوبارہ بنوا کے اور پاسپورٹ پہ ملازمت کو ہڈن رکھ کے تو وہ اس کو بنوا لیتے ہیں۔ تو ایسا قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح طریقے سے اگر آپ اس کو پاسپورٹ کو جو ہے وہ قانونی لحاظ سے ملازمت بیسڈ بنائیں گے، اور اس کے بعد ایکس پاکستان لیو جو ہے وہ آپ اپلائی کریں، اور ایکس پاکستان لیو اپلائی کرنے کے بعد اگر وہاں جا کر آپ کو چھٹی مزید درکار ہے تو وہ چھٹی جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے، اور اس چھٹی کی آپ وجہ جو ہے وہ اگر بیان کریں گے تو وجہ اگر وہ واقعی بر حقائق مبنی ہے تو پھر وہ اس پہ آپ کو چھٹی جو ہے وہ مل جائے گی۔ تو یہ ایک کیس لا ہے جو اس کی وضاحت کرتا ہے۔ ویسے اس کا بیسک لا جو ہے وہ تو ہے اس میں دا سول سروینٹس ایکٹ 1973 میں جو ہے نا، اس کا سیکشن جو 18 ہے وہ اس کے متعلق ہے کہ وہ جو ہے لیو جو ہے یا چھٹی جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو ملے گی، لیکن اس کے بعد اس کو جو ہے نا سبجیکٹ ٹو میٹر کر دیا گیا کہ ایک لیو رولز بنا دیے گئے۔ لیو رولز 1981 بعد میں امینڈڈ رول بھی اس میں آ گئے۔ تو بیسک اس کا لا جو ہے وہ پنجاب سول سروینٹس ایکٹ 1973 میں سیکشن 18 کے تحت ہے، اور اس کے تحت آپ درخواست گزاریں گے کہ بھی ہمیں چھٹی چاہیے، اور اس کے بعد وہاں جا کر اگر آپ کا کوئی جینوئن معاملہ ہے تو چھٹی جو ہے وہ اس میں توسیع بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک معاملہ تھا۔ اس میں جو مثال کے طور پہ آپ پیش کر سکتے ہیں، یہ کیسلا ہے، وہ بھی نوٹ کر لیں۔ یہ کیسلا ہے جناب 2012 PLC CS 203 پیج۔ یہ کچھ لوگ تھے، یہ باقاعدہ حکومت کی اجازت کے ساتھ باہر گئے، اور وہاں جا کر جو ہے ان کا جو پروجیکٹ ہے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا، تو اس کے لیے پہلے 300 ڈیز کی چھٹی جو ہے وہ انہوں نے لی تھی۔ تو وہاں جا کر جب پروجیکٹ جو ہے وہ ان کا اور لمبا ہو گیا تو پھر اس کے لیے انہوں نے چھٹی چاہی۔ تو اس پر عدالت نے یہ کہا کہ اگر ان کی کیونکہ سروس جو ہے 20-21 سال ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کی درخواست ان کی جو سروس ہے وہ اس قدر ہو چکی ہے کہ ان کی چھٹی کا جو لیو اکاؤنٹ ہے اس میں جو چھٹیاں ہیں وہ بقایا جات کے طور پر پڑی ہوئی ہیں، تو ان کو پھر چھٹی دینے میں کیا امر مانے ہے، تو انہیں چھٹی دینی چاہیے۔ اور اس کو چھٹی پھر اس کی بنیاد پر ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ پروسیڈنگ انیشیٹ کی گئی تھی، اور ان کو سزا کے طور پہ وہ ان کو ریموول فرام سروس کر دیا گیا تھا۔ لیکن پھر اسی کی بنیاد پر کہ چھٹی جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں موجود تھی، تو اس کو چھٹی ان کو دی جا سکتی تھی، تو ان کو چھٹی دی جانی چاہیے۔ تو اس کے اصلاح کے مطابق پھر ان کو 250 ڈیز کی جو چھٹی ہے وہ مزید 250 دن کی چھٹی ان کو دے دی گئی، اور یہ نظیر جو ہے ان لوگوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے جو ابراڈ جا کر کوئی نہ کوئی اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کوئی پروجیکٹ مکمل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ لیو جو ہے وہ اگر ان کے کریڈٹ میں موجود ہے تو ان کو مل سکتی ہے۔ ایک دوسرا جو سلسلہ ہے
کہ وہ وداؤٹ پے چھٹی والا تو اس میں تو اگر آپ کی سروس جو ہے وہ 5 سال سے زائد ہو چکی ہے، اور اگر آپ ریگولر سرکاری ملازم ہیں تو پھر تو آپ کو جو ہے وہ بھی وداؤٹ پے چھٹی جتنی آپ چاہیں وہ مل سکتی ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ چھٹی جو ہے ریٹائرمنٹ کے وقت آپ کی سروس میں کاؤنٹ نہیں ہوگی، وہ وہاں سے منہا کر دی جائے گی۔ میں نے ضمناً یہ بات آپ کو اس لیے بتا دی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی آپشن موجود نہ رہے اور آپ ابراڈ میں موجود ہیں اور آپ اپنا پروجیکٹ بھی چھوڑنا نہیں چاہتے، اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ وداؤٹ پے چھٹی جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس آپ کو جو معاملہ ہے اس کی پوری طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ اگر آپ معلومات جو میں نے آپ کو پہنچائی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا، اور میرے چینل کو اگر آپ اس طرح کی معلومات مزید دیکھنا چاہتے ہیں یا ٹائم ٹو ٹائم جو سروس میٹرز ہیں جو میں ڈسکس کرتا ہوں وہ آپ انہیں سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ اتنی بڑی یوٹیوب کی دنیا میں پھر آپ کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ کا اور میرا اللہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ میرے لیے جو ہے وہ صرف دعا کیجئے گا، کیونکہ مجھے اس کے بدلے میں جو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں اور کچھ نہیں چاہیے، آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں۔ تھینک یو۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ آپ کی بہت مہربانی، اپنے ٹائم نکالا، شکریہ، والسلام۔